بھارت کی طرف سے پہلگام اٹیک کے فوری بعد جو انڈس واٹر ٹریٹی کو ان ابینس ڈالنے کا بیان دیا گیا، اس پر پہلا امپریشن تو یہی تھا کہ وہ انفراسٹرکچر ہندوستان کے پاس موجود نہیں ہے جس سے وہ پانی کے فلو کو روک سکیں، لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بگلیار ڈیم ہو، سلال ڈیم ہو، اس کے سپل ویز کو بند کیا جا رہا ہے اور جو پانی کا فلو ہے کنسیڈریبلی کم کر دیا گیا ہے، جس پر پاکستان پر ایک خاصا امپیکٹ پڑنے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو بھی یو این میں ریز کرنے کی بات کی گئی تھی پاکستان کی طرف سے۔ تو کیا اس ٹریٹی کی وائلیشن کا جو رسپانس پاکستان نے ایئر سپیس بند کر کے دیا ہے، از دیٹ انف، یا پھر انٹرنیشنل ایونیوز پہ بھی مزید اس کو ریز کرنے کی ضرورت موجود ہے، اور کتنا آگے تک ہندوستان اس واٹر ٹریٹی کو ری نیگوشیٹ کرنے کا جو ان کا پلان تھا پہلے، اس کو اب مٹیریلائز کرنے کے لیے کتنا آگے جا سکتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ احمد بلال صوفی صاحب جوائن کر رہے ہیں، ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل افیئرز پہ، اس کے علاوہ سینئر ڈائریکٹر نیو لائنز انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجی اینڈ پالیسی ڈاکٹر کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ احمد صاحب، آپ سے آغاز کروں گا۔ انیشلی اس سے پہلے کہ جو میڈیشن کی کوشش یا سیکیورٹی کاؤنسل کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس پر ہم بات کریں، ڈو یو تھنک دا تھریٹ اسٹل لومز اراؤنڈ کہ کوئی ہندوستان کی طرف سے کائنیٹک نیچر کا کوئی انیشیٹو لیا جا سکتا ہے؟ خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ایل او سی کے اطراف میں کوئی حملہ کر سکتا ہے بھارت، اور آج سے 5-6 روز پہلے کی تارڑ صاحب کی وہ پریس کانفرنس جس میں انہوں نے کہا کہ اگلے چند جو دن ہیں وہ کافی کریٹیکل ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس فیز سے اب یہ کانفلکٹ باہر آ چکا ہے، یا اب بھی کچھ نہ کچھ آن دا کارڈز ہے اکارڈنگ ٹو یو؟ جی دیکھیے، میرا خیال ہے ابھی بھی کچھ نہ کچھ آن دا کارڈز ہے، کیونکہ میں بھی ریسرچ ٹیم سے بھی جو میں ریٹریو کروا رہا تھا انفارمیشن، وہ تو یہ بتا رہی ہے کہ ابھی بھی آل آؤٹ ایکسرسائزز گراؤنڈ ٹروپس کی بھی ان کی ہو رہی ہیں، ایریل ایکسرسائزز بھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو اسٹیٹ آف ریڈینس ہے اور اس کا تھریٹ لیول پر جو ایکسرسائزز وہ کر رہے ہیں تینوں فورسز کی، ہیلی بارن ڈویژنز وغیرہ کی انکلوسیو، اور اسی طرح جو ان کے میزائل سے ریلیٹڈ جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ابھی بالکل ہم اس تھریٹ آف یوز آف فورس سے ایگزٹ نہیں کیے۔ یہ ایک پورا ایک لیگل فریم ورک ہوتا ہے جی، تھریٹ آف یوز آف فورس اور ایکچوئل یوز آف فورس، یہ دونوں الفاظ جو ہیں یونائٹڈ نیشنز چارٹر میں استعمال ہوئے ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ ایکٹ آف اگریشن کے طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا کوئی بھی ایکٹ آف اگریشن وہ کرتے ہیں تو آبویسلی انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن تو ہے ہی، لیکن ابھی تک کسی نے انڈیا کی سائٹ سے ایسی کوئی ریسٹریننگ سٹیٹمنٹ یا ایشورنگ سٹیٹمنٹ نہیں دی جس سے یہ اطمینان ہو کہ جب سیکیورٹی کاؤنسل نے اس میٹر کو ٹیک اپ کر لیا ہے تو اس کے بعد اب وہ توقف کیے ہوئے ہیں کہ سیکیورٹی کاؤنسل میں ڈیلیبریشنز کوئی آؤٹ کم نکلے۔ نہیں تو اس کے باوجود احمد صاحب، نریندر مودی نے ڈائریکٹلی تو پاکستان کا نام نہیں لیا، اور جو انٹرنیشنل پارٹنرز جس سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، امریکہ، یورپی یونین، ان کی طرف سے بھی اسپیسیفائی نہیں کیا گیا کہ یہ ٹریس بیک پہلگام کا سارا واقعہ پاکستان میں ہی کرتا ہے۔ تو یو این ایس سی کا جو پلیٹ فارم ہے، اگر اس کے اوپر چونکہ یہ کافی کوآپریشن بیسڈ ہے، تو وہاں پر بھی اگر انڈیا کوآپریٹ نہیں کرتا تو پھر ہمارے پاس کیا ایونیو بچے گا اس چیز کو سبسٹانشیٹ کرنے کا کہ ہمارا رول نہیں ہے اس میں؟ دیکھیے، ہم تو ایبسنس پلیڈ کر رہے ہیں، ایبسنس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہوتی، وہ تو ایک پوزیشن ہوتی ہے۔ جو اسرشن پلیڈ کر رہا ہے کہ پاکستان انوالو ہے، اونس اس کے اوپر ہوتا ہے ہمیشہ، جو الزام لگاتا ہے، مگر الزام انڈیا کی طرف سے آ رہا ہے، تو اگر اس الزام کو سبسٹینشیٹ نہیں کیا جا رہا جو لیگل حوالوں سے جس سے کہ دنیا کنونس ہو، تو اس وقت تک تو یہ الزام کی نیچر بہت ٹینٹیٹیو اور ویک ہے، اور اسی لیے انڈیا کو سپورٹ گلوبل حوالے سے نہیں آ رہی ہے۔ لیکن جو میں عرض کر رہا تھا، جو آپ نے مجھ سے پہلا سوال کیا تھا تھریٹ والا، آن گراؤنڈ جو ان کی موومنٹ ہے اس سے تھریٹ کا پرسپشن ابھی بھی انٹیکٹ ہے۔ جو لاس آف سپورٹ ہے ڈپلومیٹکلی، وہ یقیناً ایڈوانٹیج پاکستان کو ہے۔ ٹھیک ہے کامران صاحب، یہ جو شہباز شریف صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا کہ آپ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروا لیں، ڈو یو تھنک اٹس اے گڈ موو؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے انڈیا ایک بیک فٹ پر گیا، کیونکہ ان کی طرف سے کوئی پروف تو نہیں آ سکا اس سارے واقعے سے ہمیں جوڑنے کا، یا پھر جو آئیڈینٹیفیکیشن وہ کر رہے تھے وہ بھی ان کے میڈیا کی حد تک ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکی کہ جو اٹیکرز تھے ان کا تعلق کہاں سے تھا، وہ پاکستان کے انڈیجنس تھے یا نہیں تھے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس فرنٹ کے اوپر نہ آنا کہ انڈیپینڈنٹلی انویسٹیگیٹ کروا لیں، اس نے انڈیا کا جو بیانیہ اس کو کمزور کیا ہے؟ جی دیکھیں،
اس میں جو ایشو ہے وہ دو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن عمومی طور پہ اس طرح کے حالات میں دو ممالک نہیں کرواتے. بہت ریئر ہوتا ہے کہ جہاں کوئی اس طرح کا دہشت گردی کا واقعہ ہو تو پھر اس میں آپ انڈیپینڈنٹ اس میں، کیونکہ وہاں پہ ساورنٹی کے ایشوز آ جاتے ہیں، ٹریڈ کرافٹ کے ایشوز آ جاتے ہیں، کیونکہ جب انویسٹیگیشن کرانی ہوتی ہے تو پھر آپ کو تمام اپنی جو ہے مطلب جو ایویڈنس ہے، جو آپ کے میتھڈز ہیں، سب کچھ وہ ریویل کرنے پڑتے ہیں. تو اس میں پھر جو ہے آئی ڈونٹ تھنک بھارت وہ کرنا چاہے گا، کوئی بھی ملک نہیں کرنا چاہے گا. ظاہر ہے پاکستان کے یہ فیور میں جاتی ہے بات کہ بھائی آپ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرا لیں، نہ ہم کریں نہ آپ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ پاکستان بھارت ہی کر رہا ہے. اور جو اگر کسی لیول پہ جا کے کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن اگر ہوتی ہے، آئی ڈونٹ سی کب ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اگر لیٹ سے اسیوم کر لیں کہ ہوتی ہے تو وہ کس بیسس پہ ہوگی؟ وہ مواد جو انڈیا پرووائڈ کر رہا ہے. کیونکہ جیسے احمد صاحب نے کہا کہ دی اونس از آن دیم، کہ بھائی آپ بتائیں کہ ہاں بھائی جو ہے کیا شواہد ہیں آپ کے پاس. سو آئی تھنک جو ہے دس از این ایشو آف کہ نیوٹرل، یہ آئی تھنک دیٹس مور اپنا جیو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. نہیں بالکل، آپ کو اگر لگتا ہے کہ اٹس ناٹ پریکٹیکل، سو اف اونلی انڈیا کین انویسٹیگیٹ بائی اٹ سیلف، تو ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے جو پاکستان سائڈ سے کلیم ہے کہ اٹس اے فالس فلیگ آپریشن؟ ہاؤ ڈو وی نو کہ یہ فالس فلیگ نہیں رہے گا پھر اگر اس کا ماؤتھ پیس ہی وہی انڈین گورنمنٹ ہوگی جہاں پر یہ اٹیک ہوا اور جو پاکستان کو اکیوز کر رہے ہیں؟ دیکھیں آئی ڈونٹ تھنک دس از آپ لیگل طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں. لیگلی یہ چیزیں فیصلہ نہیں کرتی. یہ جو ہے بیسیکلی اسٹریٹجک جو امپیریٹیوز ہوتے ہیں وہ اس کا وہ بیہیویئر کو شیپ کرتے ہیں. لیگل تو یہ ہے کہ ہاں بھائی چلیں جو ہے دیر از این ریکورس، آپ ڈپلومیٹکلی اگر کرنا چاہیں تو جو ہے وہ آپ کا ریکورس ہے. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ 2016 اور اس کے بعد 2019 کے جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد ایک ایکسپیکٹیشن سیٹ کر دی ہے نئی دلی نے. مودی سرکار نے ایک ایکسپیکٹیشن سیٹ کر دی ہے کہ بھائی اگر اب ہوگا تو ہم جوابی کاروائی کریں گے. the gloves are off. ٹھیک ہے. پہلی دفعہ ایک چھوٹا موٹا اسپیشل فورسز جو ہے نا انکرجن ہوا، اس کو انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کہہ دیا. دوسری دفعہ فکسڈ ونگ ایئر کرافٹ یوز ہوئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر پریشر ہے ٹو ڈو سم تھنگ بگر اینڈ بقول ان کے ٹو ری اسٹیبلش ڈیٹرنس. تو that's where I think that's where why there is no de-escalation. جو احمد صاحب ذکر کر رہے تھے، جو شواہد مل رہے ہیں ریڈینس کے، پریپیئرڈنس کے، ایون ان کی سول ڈیفنس جو ہے اب وہ حرکت میں آ گئی ہے کہ اگر جو ہے پاکستان کی طرف سے جوابی کارروائی آتی ہے تو we need to be prepared for that. So I think we're in a dangerous space. ٹھیک ہے، ہم اب بھی اس فیز میں آپ کے مطابق. احمد صاحب، یہ جو کامران صاحب نے بھی بات کی ہے کہ پچھلے 2-3 اٹیکس جو وہاں پر ہوئے اس کے بعد سے یہ ایک ٹریجیکٹری ایسی چل رہی ہے. ڈو یو تھنک پاکستان از بلیمڈ بیکاز آف اے برڈن آف ہسٹری؟ کیونکہ جس طرح سے 2-3 وارز 4 وارز ہم لڑ چکے ہیں، اس میں جو شواہد جس طرف اشارہ کرتے ہیں انیشیٹ کہاں سے ہوئی کہاں سے نہیں ہوئی، اسی کیمپ میں آپ کو یہ آرگیومنٹ بھی دکھائی دے گا کہ چونکہ تاریخ میں ایسا ہو چکا ہے تو اس بار بھی ایسا ہی ہوا ہوگا، رائٹ؟